جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر ایک کل سزاؤں کا جو ریلا آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں 5 اگست کو جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک ہے، احتجاجی تحریک ہے، اس پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہمیں معلوم تھا، جب سے 26 آئینی ترمیم آئی جو عدالتوں کو جس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ پہلے تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ اس طرح کی سزائے۔ اگر ہم ان چیزوں سے ہم ڈرتے یا پیچھے ہٹتے تو ہماری پاس بھی کافی اچھی آپشن تھی، مواقع تھے۔ ایک کہ میں نے یہ جو کل نائل ہوئے یا سزا جس کو ہوگی، اس کو سب کو یہ آفر تھی، اربوں روپے کی آفر تھی، تو اس کے لیے بھی آسانی تھی، پیسے بھی لیتے، حکومت میں حصہ بھی لیتا، یہ نائل بھی ہونے ہوتے، سزائیں بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم جب خان کے ساتھ کڑے ہیں تو ہم ڈٹے ہیں، ان چیزوں کو ہم بھگتنے کو تیار ہے، اور ہم ذہنی طور پر تیار ہے کہ سب اس پہ نہیں رکے گی، آگے بھی بڑھے گی۔ ہم سب کو اسی طرح انہی عدالتوں سے اسی طرح کی جاری کیسز میں ہمیں سزا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہم آج بھی ڈٹے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ریاست اور ریاستی اداروں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، 9 مئی کے بعد جو بربریت کی، جو ظلم کیا، جس طرح ریاست اور ریاستی اداروں، پھر بھی پارٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر بھی خان کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ ان سزاؤں کے بعد بھی خان کے ساتھ۔ کل میں ایک MNA صاحب کے کو سن رہا تھا گروپ میں، جس کو سزا ہوگی، اس نے کہا مجھے قبول ہے یہ سزا، میں خان کے ساتھ پھر بھی ڈٹا ہوں۔ اس کو کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں نائل ہو گیا ہوں، کوئی افسوس نہیں تھا کہ مجھے سزائے ہوگی۔ تو یہ سزائے، اس سے یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تاریخ لکھا جائے گا، ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایس ایم این ایس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم سیاست ایم این شپ کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن تاریخ سزا دینے والوں کو، سزائے لکھوانے والوں کو، سزائے بنانے والوں کو یاد رکھے گی۔ سر یہ بتائیے گا، ماضی میں بھی بانی چیئرمین کی جو رہائی ہے اس کے لیے تاریخ رہنماؤں کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں، جبکہ 5 اگست کو جو بانی چیئرمین نے تاریخ کا اعلان کیا، اس کے بعد علی مین گنڈا پور نے جو CM KP کے ہیں لاہور میں 3 ماہ کا حکومت کو ٹائم دے گا، یہ تضاد نہیں ہے دونوں چیزوں میں؟ نہیں، اس میں مجھے نہیں پتا قسیم صاحب نے کس بنیاد پہ 9 ماہ کی اس نے اپنی طور پہ ایک بات کی، اگر 3 تین ماہ مہینے 3 مہینے سے پہلے محلے ہم کامیاب نہیں ہوئے تو اس نے ایک بات کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ 5 تاریخ کو تو ہماری تاریخ کا اینڈ ہے، ہم نے کوشش کریں گے کہ 5 تاریخ کو اس کو پیک پہ لے کے جائے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم کب تک کریں گے، مسلسل انشاءاللہ ہماری تو مسلسل ایکٹیویٹی، ہر ہفتے میں تقریباً 2-3 پروگرام میں کرتا ہوں۔ اس طرح لوگ دوسرے ہمارے جتنی بھی قیادت ہے، کچھ امتیاز منیز بغیر ہمارے کر رہے، تنظیم کر رہی ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے، اس طرح پنجاب میں دیکھے، بلوچستان سندھ میں دیکھے، تو ہماری تو یہ ایکٹیویٹی پہلے دن سے شروع ہے، تو ہماری مسلسل ہم کوشش بھی ہوگی 5 تاریخ کو اس میں شدت لائیں۔ سر 5-6 کا جو فگر آیا، مطلب پی ٹی آئی سوری پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر طلحہ محمود اور کافی جو رہنما جو سینٹ کے امیدوار تھے CM KP کے ساتھ بیٹھے دیکھے گئے، تو جب یہ حکومت بننے کو تھی، پیپلز پارٹی نے PTI کو یہ آفر بھی کی تھی ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا دیں، آج اکٹھے بیٹھیں، تب کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ سکے یہ؟ نہیں، اس میں اصل میں وہ فیصلہ خان صاحب کا تھا، بلکہ میری ذریعے بھی میسج بھیجا گیا تھا خان صاحب کو، اور خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے حکومت نہیں بنانی۔ یہ پارلیمانی جو ہمارے پارلیمانی کمیٹی جو تھی، اس نے فیصلہ کیا، CM صاحب نے فیصلہ کیا، تو وہ اچھی پوزیشن میں ہو گئے کہ وہ کیا بتا سکتے۔ باقی PTI تنظیم اس کے حق میں نہیں تھی، اور ایک بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ چوتھا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو ہم کیوں ڈر رہے تھے؟ باقی یہ اگر ان چیزوں سے یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے 23 بندے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، تو ان لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ ایک کینڈیڈیٹ کم آئے یا زیادہ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اگر ایسے لوگ یہ تو دوبارہ بھی پارٹی کے اس خلاف جا سکتے، پارٹی کے، کیونکہ اگر اس کی کمزوری ہے، اس کے اسٹیبلشمنٹ، تو کسی ٹائم بھی اس کو استعمال کر سکتے۔ تو اچھی بات تھی کہ اگر وہ ایکسپوز ہوتے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا نقصان تو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ چوتھا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو پھر بھی ہمارے نمبر وہی آنے تھے۔ ہاں، میں اس وقت اس لیے خاموش تھا کہ یہاں پارٹی میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اگر کینڈیڈیٹ ہمارا زیادہ کڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے مراد سعید صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نہ آنے دے۔ تو ہماری سب کی تھی، باوجود اس کے کہ کل بھی میں نے یہ بات کی کہ مراد سعید عوامی بندہ ہے، وہ سینٹ مٹیریل ہے نہیں، اس کو تو وہ عوام میں ہونا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔
تو لیکن یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی کہ مراد سید کو جو اسٹیبلشمنٹ ادارے حکومت جو اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ کیا، تو زیادہ تر ورکر کی خوشی ہوئی کہ مراد سید صاحب دوبارہ جو ہے سینٹ میں آئے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس پہ ووٹ ادھر ادھر ہو جائے، وہ رہ نہ جائے. تو اس لیے وہ میں اس ٹائم ہم نے بات نہیں کی، ورنہ ہماری تو خواہش تھی اور ہم آسانی سے نکال سکتے تھے. یہ جو 92 کی ووٹ کی بات کریں، ہماری 92 نہیں تھے. وہ سینٹ کی الیکشن میں ایک پریارٹی بنتی ہے، 1 2 3 اس طرح ہوتی. اسی حساب سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے 106 ووٹ بنتے تھے. تو اگر ہم پریارٹی پہ کرتے تو ہر بندے نے 1 ووٹ دیا تو وہ پریارٹی والا معاملہ نہیں رہا. تو ہم میرا خیال ہے کہ ہم نکال سکتے تھے اگر ہم نے کوشش کرتے. اور حکومت خان تو کہہ رہا ہے کہ میری ایسی ٹیم ہوگی جو لڑے گی. اگر ہم لڑنے سے ڈرے تو پھر تو ہمیں سیاست نہیں کرنی سر چاہیے. آپ نے جیسا بتایا کہ یہ سی ایم کے پی کے یا ضلعی جو اس کا فیصلہ تھا کہ یہ اتحاد مطلب اس کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں کیا جائے، جبکہ کل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اگر پیبانی چیئرمین اس میں انکار کرتے ہیں تو وہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا جو سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کا. اب تو یہ سینیٹر بن چکے ہیں، اب کیسے اس کا نہیں، کیا ابھی تو کوئی معاہدہ ختم نہیں ہوگا. اصل میں خان صاحب تو بیچارے سے اس پوزیشن میں نہیں تھے. اس کو جو بتایا گیا تھا اس نے اسی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے نا. اگر اسے یہ بتایا جاتا کہ ہم مقابلہ کر سکتے، ہم یہ سیٹی بڑھا سکتے ہیں، تو خان صاحب کبھی نہیں کہتا. اور خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. خان صاحب نے تو یہی کہا کہ 4 بندوں کا نام اس لے لیے. اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے ساتھ یہ کرے نا. تو خان صاحب کی تو اگر کوئی یہ کہے کہ خان صاحب نے کہا تو خان صاحب نے کبھی یہ بات تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین کے اپروول کے بغیر ہی یہ سارا کیا گیا ہے؟ نہیں. اس میں تو کلیئر ہے کہ خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. جو بیرسٹر صاحب نے جو بات کی، اس نے کہا صرف کینڈیڈیٹ کا کو اناؤنس کیا کہ خان نے کہا یہ کینڈیڈیٹ ہو. یہ کہیں اس میں نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے. اس پہ ہمارے ورکرز اس ٹائم بھی ناراض تھے، آج بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بے شک ایک سیٹ کم آ جاتا، لیکن ہمیں باوجود اس کے سیٹ نے کم آنا ہی نہیں تھا. لیکن ہمیں الیکشن میں، میری اپنی رائے یہ ہے، پارٹی تنظیم کی رائے یہ ہے، پورے ہماری ورکرز کی رائے یہ ہے. لیکن شاید کچھ جو فیصلے کرتے ہیں وہ شاید اچھی پوزیشن میں، ہم تو ایک نظر سے دیکھتے، چاہے وہ اچھی پوزیشن میں ہو، اچھی اس کو سمجھ ہو ان چیزوں کی، ہم تو اپنے نقطۂ نظر سے بات کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، پارٹی کے اندر ہی سی ایم کے پی کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھتی ہیں ورکر پہ. پچھلے دنوں لاہور کا انسیڈنٹ بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا، کہا گیا پارلیمنٹیرین کی بلڈنگ ہے، جو کہ سلمان اکرم راجہ سمیت کافی ایسے جو پارلیمنٹیرین نہیں ہیں موجود تھے وہاں پہ. نہ بانی چیئرمین کی ہمشیروں کو بلایا گیا، نہ عالیہ حمزہ کو بلایا گیا. کیوں؟ اور اس کے بعد ایک کافی سوشل میڈیا پہ لڑائی آئی، اس کے بعد ہی ایک دم پھر سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ میں صلح کا بھی ایک دوسرے سے ہو گیا. سر یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ نہیں، پارٹی تو ٹھیک جا رہی، پارٹی میں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کو کل آپ نے بات کی کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ اس کو سمجھ ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں. اور جب قیادت کو فیصلے پسند نہ آئے اس کے تو وہ احتجاج کرتا ہے. آپ نے سنا کبھی کہ مسلم لیگ نون کا امیر مقام صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا؟ کسی نے اس پہ کوشچن نہیں اٹھایا. طلب محمود صاحب کو دیا جو ابھی اس نے ریسنٹلی پارٹی جائیں، کسی نے بات نہیں کی. کسی اور پارٹی کا آپ نے دیکھا کہ بات ہوئی؟ لیکن پی ٹی آئی میں جو ورکر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی ہماری کلچر ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے. تو ہم یہاں پر جہاں بھی وہی چیزیں ہوتی، چاہے لاہور کے معاملے میں اس کی اپنی سوچ تھی کہ اس کو، ہماری بھی تھی کہ تنظیم کو اگر لاہور جانا ہے تو تنظیم کو انفارم کرنا چاہیے. ہماری اپنی بھی یہ ہے کہ صوبے میں ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ وہاں پر غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، کسی اور پارٹی میں یہ تصور نہیں ہوتی. اور جب ہماری اسی طرح کی ہو جاتی ہے، ہم غلط کہتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رائے رکھتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے جب خان کی بات ہوتی، جب خان کا جھنڈا ہوتا. خان صاحب کی رہائی کے لیے ماضی میں بھی بڑے احتجاج کی کالیں دی گئیں، سڑکوں پہ آئے لوگ، ایک دن کا احتجاج ہوا، ایون کہ لاسٹ نومبر والا بھی آپ نے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب حکومت اور حکومتی جو وزیروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر تیاری کی ہے تو ہماری طرف سے بھی پوری تیاری ہے، کیسے مینیج کریں گے 5 اگست کے؟ نہیں، حکومت کے وزیروں کی نہ تو کوئی اہمیت ہے نہ کوئی حیثیت ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے.
یہاں پر تو حکومت کوئی اور لوگ چلاتے ہیں، فیصلے بھی انہوں نے کرنے ہیں، جو عدالتوں کو مینیج کرتے ہیں، جو اسمبلیوں کو مینیج کرتے ہیں، وہی لوگ ہی اس کے ساتھ وہ کریں گے۔ باقی اس کی کوئی نہیں، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائے، ہم ریاست سے لڑے، ہم اداروں سے لڑے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اور جو بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں احتجاج کے، پولیٹیکل لوگ احتجاج ہی کر سکتے، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، ریلیاں نکال سکتے، عدالتوں میں جا سکتے، یہی ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید صاحب ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔